سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے مدرسے کے اندر بیٹھ طالب علموں کو پڑھا رہے تھے کہ پڑھانے کے دوران اچانک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، تمام طلبہ پڑھ رہے ہیں، طلبہ کے ہاتھوں میں کاپی اور قلم موجود ہے۔ اتنے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مارے جلال کے سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے کمبل کے اندر دونوں ہاتھوں کو ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں جب اپنے ہاتھ مبارک کو کمبل سے باہر نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ تمام طالب علموں نے اس منظر کو دیکھا، اس وقت، اس گھڑی، اس سال اور اس دن کو اپنے کاپیوں میں نوٹ کر لیا۔ چند دن گزر جانے کے بعد میں ایک قافلہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے۔ ہم طالب علم نے کہا عرض کیا کہ ہم نے ان قافلے والوں سے پوچھا کہ اے لوگوں ذرا یہ تو بتائیے یہ ہدیہ آپ کیوں کر پیش کر رہے ہیں؟ کہا ہم تاجر لوگ ہیں، ہماری تجارتی قافلہ دریا کے راستے سے کشتی پر سوار ہو کر اپنے مقام پر جا رہا تھا کہ اسی درمیان کہ ہماری کشتی جب دریا کے بیچوں بیچ پہنچتی ہے، اچانک دریا میں طوفان آ جاتا ہے، ہماری کشتی قریب تھی کہ ڈوب جاتی، ہم لوگ مارے جاتے۔ اتنے میں ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ ہم دیکھتے ہیں کیا ایک ہاتھ دریا سمندر سے نمودار ہوتا ہے، ہماری کشتی کو پکڑ کر دریا کے سمندر کے کنارے لا کر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تھا۔ طالب علم لوگ سمجھ گئے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس دوران سرکار غوث اعظم مدرسے میں جلوہ فرما تھے، اپنے کمبل کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور سمندر کے بیچوں بیچ ہاتھ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے پیر کی بڑی کرامت نہیں تو کیا ہے؟ اے لوگوں، غوث اعظم پہ اعتراض کرنے والوں، پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ جان لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں جلوہ فرمائے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ادھر سمندر کے بیچوں بیچ اپنے مریدوں کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔